اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ کل ہمارا لیسن مس ہو گیا تھا، تو آج انشاءاللہ تعالی ہم آگے کرتے ہیں 2 آیتیں، 68 اور 69، 2 آیتیں انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ اپنا قرآن پاک کھول کے، اپنا پین پنسل لے کے اور اس کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کو لکھیے اور لکھ کے پھر یاد کر کے پھر بھیج دیں۔ ویسے ماشاءاللہ آپ لوگوں کا سب کا بہت اچھا لیسن ہوتا ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے سن کے کہ سب لوگ اتنا اچھا یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ اس میں آگے لے جائے اور استقامت دے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہاں جی، لکھیے۔ قالو، انہوں نے کہا، قالو، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کریں یا پکاریں۔ یہ تھرڈ لیٹر کے اوپر پیش ہے، اس لیے جو سائلنٹ الف ہے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے پیش۔ ادعو، پکاریں، لنا، ہمارے لیے، لام لیے اور نون زبر الف نا، ہمارے، ہمارے لیے، ربا کا، ربا رب کا، اپنا، اپنے رب کو، یبین، وہ بیان کرے، جو پہلا یا ہے اس کا مطلب ہے وہ، یبین، وہ بیان کرے، لنا، ہمارے لیے، ما، کیسی ہو، ہیا، وہ۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھا ماں کا ایک اور مطلب ہمارے سامنے آ گیا، اور وہ کیا ہے؟ کیسا یا کیسی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ لکھ لیں ماں کے میننگز میں۔ تو ماں کے ہم نے کتنے مطلب پڑھ لیے ہیں؟ ایک تو ماں کا مطلب ہوتا ہے جو، ایک اس کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب کیسی یا کیسا بھی ہوتا ہے۔ ہیا، وہ، قالا، اس نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بریکٹ میں موسیٰ لکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسان ہو۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو، انا، بے شک، ہو، وہ، یعنی وہ کون ہے؟ اللہ پاک، یقولو، وہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ فرماتے ہیں، انہا، انا، بے شک، ہا، وہ، بقرۃ، گائے، لا، نہیں، فارض، بوڑھی ہو، وا، اور، لا، نہیں، بکر، چھوٹی عمر کی ہو، اوان، جوان ہو، بینا، درمیان، ذالکا، اس، یعنی اس کے درمیان، کس کے درمیان؟ بڑھاپے اور جوانی، اور بڑھاپے اور چھوٹی عمر کے درمیان کی ہو، یعنی جوان ہو۔ فَفْعَلُوا، ف، تو یا پھر، فَفْعَلُوا، پھر، کر لیا، کر لو، الحمدللہ، ایکسکیوز می، فَفْعَلُوا، تو کر لو، ما، جو، تُؤْمَرُونَ، تمہیں حکم دیا جاتا ہے، تا، تم کے لیے ہے، اور چونکہ اس کے اوپر پیش ہے تو یہ پیسو وائس بن جائے گا، یعنی کہ جاتا ہے آئے گا، دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، ادعو، پکاریں یا دعا کریں،
لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، ربا رب کا اپنے، یبین وہ بیان کریں یا وہ بتائیں، لنا ہمارے لیے، ماں کیسا، ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی ماں آیا ہے جس کا مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا ایک تھرڈ میننگ ہمیں پتہ چلا ہے، کیسی یا کیسا، ماں کیسا، لونہا لون رنگ، ہا اس کا رنگ، کیسا ہو اس کا رنگ، قولا فرمایا یا کہا، بریکٹ میں لکھے موسیٰ علیہ السلام نے، انہو ان بے شک، ہو وہ، یعنی کہ بریکٹ میں لکھے اللہ پاک، یقولو وہ فرماتا ہے، یا وہ کے لیے ہے، وہ فرماتا ہے، انہا ان بے شک، ہا وہ، آپ نے دیکھا ہا کا مطلب بھی وہ ہے، اور اگر ہے پیش واو ہو ہوتا ہے تو اس کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے کہ ہو جو ہے وہ میل کے لیے ہوتا ہے اور ہا فیمیل کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب جو گائے ہے وہ فیمیل ہے اس لیے اس کے ساتھ ہا آ رہا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃن گائے، صفراء زرد رنگ کی ہو، صفراء زرد رنگ، فاقعن گہرا، فاقعن گہرا ہو، لونہا رنگ اس کا، لون رنگ اور ہا اس کا، گہرا ہو اس کا رنگ، تسرو اچھی لگتی ہو یا بھلی لگتی ہو، الناظرین دیکھنے والوں کو، ناظرین جیسے اردو کا لفظ ہے، دیکھنے والوں کو، ٹھیک ہے جی، یہ 2 آیتیں آپ کی کمپلیٹ ہو گئی، تو اب اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ یہ ختم ہو جائے پورا گائے والا قصہ تو پھر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل کروں گی، مختصراً جو ہے وہ یہ ہے، ہم ایک دفعہ اس کو جسٹ با محاورہ ترجمہ اس کا پڑھ لیتے ہیں کہ کیا ہے، کہ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا، یعنی یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے لیے کیوں کہا گیا کہ ایک کوئی بندہ تھا جو قتل ہو گیا تھا اور اس کے قاتل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ گائے کو ذبح کرو، اور اس گائے کے گوشت کا ایک پیس لے کر اس مردے کو جب مارا جائے گا تو وہ مردہ زندہ ہو کر خود اپنے قاتل کا نام بتا دے گا، ایک تو وجہ تو یہ تھی، دوسرا اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ چونکہ بنی اسرائیل بے شک انہوں نے اللہ مطلب اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن پھر ان کے دلوں کے اندر گائے کی وہ رسپیکٹ ابھی موجود تھی، کیونکہ وہ گائے کو بہت اس کی پوجا کرتے تھے ایک طرح سے، تو ان کے دلوں سے گائے کی وہ جو ایک ان کے دلوں میں محبت تھی اس طرح والی، وہ ختم کرنے کے لیے بھی اللہ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، کہ جب وہ اپنے ہاتھوں سے گائے کو ذبح کر دیں گے تو وہ جو ان کے اندر ایک گائے کے لیے عقیدت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، تو اس میں پھر انہوں نے کہا کہ بھی گائے ذبح کرو، اب بنی اسرائیل کی یہ عادت تھی کہ وہ حجتیں بہت کرتے تھے، بال کی کھال نکالنے کی ان کی عادت تھی، تو وہ اب انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بال کی کھال نکالنے والی بات، دوسرا ان کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ گائے کو ذبح کریں، وہی بات کہ ان کے دل میں گائے کے لیے بہت عقیدت تھی، تو وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹالنا چاہ رہے تھے اور مزید وہ نئی نئی باتیں پوچھتے تھے، اب انہوں نے کیا کہا حضرت موسیٰ سے کہ آپ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں اپنے رب سے اور ان سے پوچھیں کہ وہ جو گائے ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، ہم کون سی والی گائے ذبح کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قالا انہوں نے فرمایا، انہو یقولو کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
इन्नहा बकरतुन, कि वो जो गाय है, ला फारिदुन, न तो वो बूढ़ी हो, वला बिक्रुन, और ना ही वो छोटी उम्र की हो, अवानुन बैन ज़ालिक, इन दोनों के दरमियान की उम्र की हो और जवान हो। फफ़अलू, पस कर लो, माँ जो तुअमरून, तुम्हें हुक्म दिया जाता है। तो अब उन्होंने अल्लाह ताला ने फिर ये शर्त लगाई कि भाई ऐसी गाय लो जो बिल्कुल जवान हो, ना तो बूढ़ी हो, ना ही वो बिल्कुल बछड़ा या बछड़ी हो। तो अब ये वाली गाय, जवान गाय पकड़ो और ज़िबा कर लो। अब अगर वो इसको ज़िबा कर देते तो उनके लिए फिर भी आसानी थी, लेकिन चूंकि उनकी नीयत में खोट था और वो उसको गाय को ज़िबा ही नहीं करना चाह रहे थे, तो उन्होंने एक और हुज्जत निकाल ली और फरमाया, और उन्होंने क्या कहा, कालू दो ओलाना। फिर वो आए हजरत मूसा के पास और फरमाया कि कालू दो ओलाना, कि आप अपने रब से दुआ करें कि वो हमें बताए, युबय्यिन लना, कि वो हमें बताएं, मा लौनुहा, कि उसका रंग कैसा हो, कि कौन से रंग की गाय हम ज़िबा करें। चले जवान गाय तो हम ले लेंगे, मगर आप बताएं कि उसका रंग क्या हो। तो कौला, हजरत मूसा ने फरमाया, इन्नहु यकूलू, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नहा बकरतुन, कि वो जो गाय है, सफरा, जर्द रंग की हो, फाकिउल लौनुहा, और वो जर्द रंग भी गहरा जर्द रंग हो, तसुर्रुन नाज़िरीन, और वो देखने में अच्छा लगता हो। तो जब उन्होंने एक और हुज्जत कर दी तो अल्लाह पाक ने भी उसको मजीद सख्त कर दिया, मुश्किल कर दिया, और फरमाया कि ठीक है, उसका रंग जो है वो जर्द होना चाहिए, और उस इलाके में जर्द रंग की जो गाय है वो बहुत ज्यादा नायाब थी, वो आसानी से नहीं मिलती थी। तो इसलिए यही रंग बताया गया, और साथ दो शर्तें और लगा दी गई। एक तो ये कि जर्द रंग भी गहरा हो, गहरे जर्द रंग की हो, और वो ऐसा गहरा रंग हो जो देखने में अच्छा लगता हो। ऐसे देखने में जो एक जर्द रंग होता है ना, जो आंखों को चुभता है, वो ना हो, गहरा भी हो लेकिन देखने में अच्छा भी लगता हो। तो ये उन्होंने वो जो हुज्जतबाजियां कर रहे थे और वो बार बार एक्सक्यूजेस निकालना चाह रहे थे कि हमें किसी तरीके से गाय ज़िबा ना करनी पड़े, तो इसलिए वो बार बार पूछते थे कि जी अब बताएं ये कैसा हो, ये कैसा हो। तो अब ये दो बातें और उन्होंने पूछी, और अभी भी जो है वो ज़िबा करने के लिए तैयार नहीं है। आगे जब हम आगे आयतों में पढ़ेंगे तो उनकी मजीद हुज्जतबाजियां हमारे सामने आ जाएंगी। तो जितना पढ़ा है अल्लाह पाक कबूल फरमाए। कोई बयान करने में मुझसे गलती हो गई है तो अल्लाह पाक मुझे माफ करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।